محمد زبیر سوال کر رہے ہیں، سلمان بھائی آپ کہتے ہیں شیعہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ہم شیعوں کو مسلمان کیسے مان لیں حالانکہ وہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ اسلام کے اندر نمازیں 5 فرض ہیں، تو کیا 2 نماز کا انکار کرنا کفر نہیں ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ دین فرقہ پرست مولوی سے لیں گے نا تو آپ کو اپنے علاوہ سبھی کافر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب مولوی نے آپ کو پٹی پڑھا دی کہ بھائی شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں تو یہی آئے گا نا، بھائی نمازیں 5 فرض ہے، شیعہ 3 پڑھ رہے ہیں تو کافر ہوئے، 2 نمازیں ختم کر دی انہوں نے۔ تو دیکھیے یہ میرے پاس قرآن ہے، شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، سنی بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، اس کے اندر نہ تو یہ لکھا ہے کہ 3 نمازیں فرض ہیں اور نہ یہ لکھا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے شیعہ ہو سنی ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس میں ایگزیکٹ کیا ٹائمنگ ہے نماز کی اور کیسے کیسے پڑھنی ہے۔ یہ چیز کہاں ملے گی آپ کو کہ کیسے پڑھنی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے، سفر کے، کوئی جنگ کے حالات نہیں تھے، امن کے حالات تھے، اس کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرا۔ اور جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کرا، تو آپ نے کہا تاکہ میری امت پر نمازوں کے معاملے میں آسانی ہو جائے، یعنی اگر کوئی نمازیں جمع کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے عام حالت میں بھی، ٹھیک ہے؟ اور اسی صحیح مسلم کے اندر صحابی رسول کا عمل موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ تقریر کرتے رہتے ہیں عصر کے بعد بیٹھ کر ممبر سے، اور مغرب کی نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے، پھر عشاء کے وقت کے اندر وہ پہلے مغرب پڑھاتے ہیں پھر عشاء پڑھاتے ہیں۔ اور جب کوئی ان پر اعتراض کرتا تھا وہ کہتے ہیں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہی کام کرا کرتے تھے، یعنی بغیر کسی عذر کے ہم نماز جمع کر لیا کرتے تھے۔ یعنی تقریر کرنا کون سا عذر ہے؟ تقریر تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے نماز کے، لیکن انہوں نے بتایا کہ عام حالت میں بھی آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ فرقہ پرستی چل رہی ہے، سنیوں نے ٹھان لی کہ بھائی ہمیشہ الگ ہی پڑھنی ہے نماز، کبھی ملانی نہیں ہے، اور کوئی حدیث بھی بتایا تو اسے کہتا ہے نا گمراہ ہے، تو حدیث کو غلط سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیعوں نے ٹھان لی کہ وہ ملا کے ہی پڑھنی ہے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ افضل یہی کہ الگ الگ پڑھنی ہے، لیکن یہ مسئلہ فرقہ پرستی کی نظر ہو گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کام سنت ہے، ملا کے بھی پڑھنا اور الگ الگ بھی پڑھنا۔ تو سنیوں کو چاہیے تھا کہ بھائی کبھی مسجد کے اندر ملا کے بھی پڑھائیں نماز، لوگوں کو آسانی دیں، اللہ کے رسول نے آسانی دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو آسانی نبی نے دی وہ مولوی کیسے چھین سکتا ہے؟ اور یہاں شیعوں کو چاہیے تھا کہ بھائی کبھی الگ الگ کر کے ہی پڑھتے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا کہ آپ نے الگ الگ کر کے پڑھی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جب آدمی فرقہ پرستی کے اندر پڑ جائے تو اندھا ہو جاتا ہے اور حق قبول ہی نہیں کرتا۔